اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے جگر کی طاق پہ شمع مبی جلائے ہوئے ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قرار گزار کے آئے اور بڑوں کو ببانگ دہل پکار کے آئے کہ بہت جہاد طلب ہے راہ وفا اپنی، کہ انتہائی جنوں سے ہے ابتدا اپنی۔ حیدرآباد السلام علیکم میری ماں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس غیور، اس وفادار شہر کے غیور شہریوں، السلام علیکم۔ یہاں کی فضاؤں کو، ہواؤں کو، شاموں کو اور شہیدوں کو سلام، کہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ یہ پنڈال بھر گیا ہے، غور سے دیکھو تو یہ بڑے سے بڑے پنڈ سے بڑا پنڈال ہے، اور کچھ لوگ ایم کیو ایم جب سے بنی ہے اس کو ختم کرنے، کمزور کرنے، توڑنے، تقسیم کرنے کے منصوبے بناتے رہے ہیں۔ انہوں نے ہم پر زمین تنگ کی ہے۔ اس دن کراچی میں بول رہے تھے کہ آج پھر ایم کیو ایم اس طرح جمع ہو رہی ہے کہ اس کے لیے خود جگہیں چھوٹی اور تنگ پڑتی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد نے آج فیصلہ دے دیا ہے، ان تمام منصوبوں کا جواب دے دیا ہے جو ایم کیو ایم کو کمزور، تقسیم اور بکھری ہوئی ایم کیو ایم کہہ رہے تھے۔ ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ بکھر نہیں رہی، نکھر رہی ہے، تقسیم نہیں ہو رہی، تجدید ہو رہی ہے تجدید، بدلتے جا رہے ہیں لوگ۔ یہ وہ تنظیم ہے کہ جو لوگ بار بار بولتا ہوں، یہ وہ تنظیم ہے اور واحد تنظیم ہے کہ جو لوگ یہاں آج بیٹھے ہیں کل انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوں گے، اور اس سے بھی عظیم تنظیم ہے کہ جو لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں کل انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ ایم کیو ایم کیسے تقسیم ہوگی کوئی دیکھ لے، دکھا دے میڈیا، تاکہ کوئی ہمیں تقسیم کرنے کے لیے بلا وجہ پیسے نہ خرچ کرے۔ یہ تقسیم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ یہاں بیٹھی ہیں ایم کیو ایم، یہاں موجود ہے ایم کیو ایم، یہاں ایم کیو ایم کے کارکنان بسے ہیں، جس کو آنا ہے، جس کو 86 کی ایم کیو ایم بنانی ہے، 88 کی ایم کیو ایم بنانی ہے، بھئی 84 میں ایم کیو ایم بن چکی ہے، اب مزید مت بناؤ ایم کیو ایم کو۔ جس کو آنا ہے وہ یہاں آ کے بیٹھے۔ اگر وہ مہاجر قوم کا درد ہے، ایم کیو ایم کا درد ہے، تمام نالے اور پرنالے نہیں، یہ سمندر ہے، سب کو، تمام دریاؤں کو، نہروں کو، نالوں کو، پرنالوں کو، وہ نالے جو سوکھتے جا رہے ہیں، سب کے لیے جگہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا تھا، کہ وہ کٹے ہوئے قافلے، وہ بٹے ہوئے خاندان جب بٹے ہیں تو ہندوستان بھی بانٹ کے رکھ دیا ہے۔
हिंदुस्तान भी काट के रख दिया है, अपना मुल्क बनाया और अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए हैं। बुजुर्गों साथियों, सर्दी बढ़ रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि दूर तक लोग खड़े हैं, रास्ते भर गए हैं, आने का रास्ता नहीं है। किसी साजिश के आने का रास्ता आज हैदराबाद ने बंद कर दिया है, किसी गद्दार का रास्ता आज हैदराबाद ने बंद कर दिया है, किसी बेईमान का रास्ता आज हैदराबाद ने बंद कर दिया है। बाहर ही लोग नहीं खड़े, कुछ के रोंगटे भी खड़े हो गए इसको देखकर। और हमने कहा था भाई ये बिद्दत बंद करो, क्यों, हमें जरूरत थोड़ी है बीच में म्यूजिक की। बात यह है कि हमने पहले भी कहा था, इलेक्शन से पहले भी हैदराबाद में भी कहा था, कराची में भी कहा था, यहां फिर दोहरा रहे। हमने कहा था, नवेद भाई बता के गए ना, इंशाअल्लाह ताला कई साल से मैं भी कह रहा हूं कि अब दिल बदलने के हैं, ये मुल्क आपके बगैर चल नहीं सकता और आप ही चलाएंगे, आप ही बचाएंगे, आप ही ने बनाया था, आप ही को पता है कैसे चलेगा। हमने कहा था ना कि हमको अगर गिनोगे नहीं तो तोलना पड़ जाएगा। कल 24 थे, आज 7 हैं और आज भी हम ना हो तो हुकूमत ना बन पाए। आज भी सबसे बड़े इत्तेहादी हैं और हमसे ही पाकिस्तान का इत्तेहाद कायम हो सकता है। जब भी पाकिस्तान की जमहूरियत को जरूरत पड़ी है, हम आए हैं तमाम तर ज्यादतियों, जुल्म और जबर के बावजूद हमेशा पाकिस्तान को बचाने आए हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने आए हैं। और हमने कहा था ना कि हमको अगर गिनोगे नहीं तो तौलना पड़ेगा, और अब इंशाअल्लाह आपको तौलना भी नहीं पड़ेगा बल्कि आप तौलेंगे। अब तराजू आपके हाथ में होगा और जब तराजू आपके हाथ में होगा, बानियाने पाकिस्तान की औलादों के हाथ में होगा, तो फिर इंसाफ भी होगा, फिर इंसाफ भी होगा और इंसाफ होगा तो अमन होगा, अमन होगा तो खुशहाली होगी। ये शहर, सिंध के शहरी इलाके आज भी तमाम तर साजिशों के बावजूद इस पाकिस्तान के खजाने का पेट भरते हैं और भरते चले जा रहे हैं और ये लोग खाते चले जा रहे हैं। पेट हमेशा खाली रहता है, याद रखिएगा ये तारीख इंशाअल्लाह ताला। और जो मैं कह रहा हूं देखते जाइएगा, इंसाफ का कलमदान भी आपके पास है, बाकी भी आने हैं और खजाने का पेट हम और आप अपना पेट काट के भर रहे हैं। इंशाअल्लाह खजाने की चाबी भी आपके हाथ में होगी और जब खजाने की चाबी आपके हाथ में होगी तो खुशहाली भी होगी, मसावत भी होगी। हाथ में तराजू, खजाने की चाबी और इंशाअल्लाह हमारे हाथ में कलम होगा। बहुत सारे लोगों ने कभी कोटा सिस्टम लगाकर, कभी दूसरे सिस्टम लगाकर हम पर तालीम के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर कोई रोशन दिमाग है तो यहाँ बैठा है, जिसको रहनुमाई देनी है यहाँ से ले इंशाअल्लाह ताला। वो लोग, एक बेगैरत वजीर ने कहा था कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाई गई तो मैं सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाऊंगा। उस दीवार के गिरने, कमजोर होने और उसके मुनहदम होने के दिन आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में एक नहीं, एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनेगी। वक्त तेजी से गुजर रहा है
رات کافی ہو گئی ہے، سردی بڑھ چکی ہے، زیادہ نہیں کہوں گا. کہنا یہ ہے، نوید بھائی بتا چکے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے، مہاجروں کے لیے، اور وہ تمام لوگ جو سندھ کے شہری علاقوں میں رہتے ہیں، وہ تمام حق پرست، ان کے لیے ہم حکومت سے ایک معاہدہ کیا ہے. ذاتی طور پہ کوئی کچھ نہیں مانگ رہا ہے. یہ مطالبہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے استحکام کا معاہدہ ہے. وزیر اعظم عمران خان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ وقت آ گیا ہے، وعدوں کو پورا، اپنے وعدوں کو اپنے ارادوں میں تبدیل کیجیے اور مہاجروں کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو ان کا حق دیجیے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ ایم کیو ایم آج بھی صوبائی خود مختاری کے حق میں ہے. ہم خود مختار صوبے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ہمیں صوبوں کی خود مختاری عزیز ہے اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی یکجہتی کے لیے ضروری ہے، لیکن صوبوں کی خود مختاری سے زیادہ اہم، صوبوں کو با اختیار بنانے سے زیادہ اہم عوام کو با اختیار بنانا ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوا ہے بلکہ ایکیومولیشن آف پاور ہوا ہے. دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ ہم سے وعدہ اور معاہدہ کیا گیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ پہلے صوبوں سے اختیارات کچھ لے کر، کچھ محکمے لے کر، پہلے بلدیاتی اداروں کو، شہری حکومتوں کو، ضلعی حکومتوں کو پہلے صوبوں سے ڈیوالو کیا جائے پاورز کو، پھر وفاق سے صوبوں کو کیا جائے. لیکن وفاق سے تو صوبوں کو اختیارات منتقل کیے گئے، لیکن صوبوں سے بلدیات کو اور ضلعوں کو اور شہری حکومتوں کو اختیارات منتقل نہیں کیے گئے، بلکہ سندھ کی نسل پرست اور کرپٹ حکومت نے جو کچھ تھوڑے بہت اختیارات مشرف کے دور میں، صدر مشرف، پرویز مشرف کے دور میں بلدیاتی اداروں کو دیے گئے تھے، وہ بھی واپس لے لیے ہیں. میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 140 کے تحت آئین جس طرح کے بلدیاتی اداروں کا تقاضا کرتا ہے اس کے لیے ترمیم کی جائے اور 20% محکمے جو آج وفاق صوبوں کے پاس ہیں وہ بلدیاتی اداروں، شہری حکومتوں اور ضلعی اداروں کو واپس کیے جائیں. بزرگوں اور ساتھیوں، انشاءاللہ تعالی آج حیدرآباد نے حوصلہ بڑھایا ہے. اب یہاں سے قافلے کو آگے بڑھائیں گے. سچ کا معاملہ یہ ہے، اس کی آواز یا تو بیٹھا دی جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے. میری آواز بیٹھ رہی ہے. میں صرف یہ کہہ کر کہ انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ایم کیو ایم کا ایسا عہد اور دور شروع ہونے والا ہے جو پاکستان کو نئے عہد اور ایک نئے دور میں داخل کر دے گا کہ ہم آج بھی اس ملک کے استحکام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں
کہ اس سندھ کے شہری علاقوں کو اس کے اختیارات دیے جائیں. اور میں آج حیدرآباد کی ایم کیو ایم ڈسٹرکٹ، حیدرآباد کی ایم کیو ایم کو مبارکباد دوں گا، تمام ساتھیوں کو، تمام کارکنان کو، کہ جنہوں نے اتنا منظم، شاندار، پروقار اور پرجوش جلسہ منعقد کیا کہ یہ ایک نئی تاریخ اور ایک نئے عہد کا آغاز کا اعلان کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ.